چاہتی ہوں، بغور سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، صدق اللہ العلی العظیم۔ شکریہ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں صنوبر منزہ۔ آج ہم موجود ہیں نظام آباد کے کریسنٹ ہائی اسکول اور یہاں طالبات سے مختلف موضوعات پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فرحانہ بیگم اور میں یہاں آج نظام آباد کے کریسنٹ ہائی اسکول میں موجود ہوں۔ تو آئیے ناظرین، ہم طالبات سے بات کریں گے، کچھ موضوعات پر کچھ بات چیت کریں گے۔ تو آئیے ناظرین، ہم حمد سے شروعات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ایمن شاذلی۔ ایمن شاذلی، کون سے کلاس میں پڑھتے ہو آپ؟ 9 میں۔ آپ کے سیکشنز کتنے؟ 3، A1 A2 B اور C بھی ہے۔ آپ کون سے سیکشن میں ہو؟ A2۔ آج آپ مجھے کیا پڑھ کر سنانے والے ہو؟ حمد۔ ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے، نظام اس کائنات کا جو بحسن خوبی چلا رہا ہے، فلا دارین کی صدا جو فضا میں ہر روز گونجتی ہے، فلا دارین کی صدا جو فضا میں ہر روز گونجتی ہے اس کا پیغام ہے سنو تو اذان میں کیا سنا رہا ہے، ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے۔ خدا حافظ۔ ماشاءاللہ ناظرین، تو یہ تھی ایمن شاذلی کے یہ حمد، بہت ہی اچھے انداز میں انہوں نے پڑھا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام اسماء قنزہ۔ کون سے کلاس کی طلبہ ہو آپ؟ 5 میں۔ آپ کے سیکشنز؟ 2۔ آپ کون سے سیکشن میں رہتے ہو؟ A 5۔ آپ کے کلاس ٹیچر؟ عشرت میم، عشرت ٹیچر۔ آپ کے فیوریٹ ٹیچر کون سے؟ نکھت ٹیچر۔ آپ مجھے کیا سنانے والے ہو؟ نعت شریف۔ وہ آنکھ مجھے یاد آتی ہے جو فکر میں روتی ہے، وہ آنکھ مجھے یاد آتی ہے جو فکر میں روتی ہے، سرکار مدینہ جاگتے ہیں جب ساری دنیا سوتی ہے، سرکار مدینہ جاگتے ہیں جب ساری دنیا سوتی ہے، یہ میری پرانی عادت ہے، میں یاد نبی میں روتا ہوں، یہ میری پرانی عادت ہے، میں یاد نبی میں روتا ہوں، برسات یہ وہ ہے اشکوں کی جو داغ عالم کو دھوتی ہے، برسات یہ وہ ہے اشکوں کی جو داغ عالم کو دھوتی ہے۔ جزاک اللہ۔ ماشاء اللہ، بہت ہی اچھے انداز میں انہوں نے نعت شریف پیش کیا ہے۔ بات کرتے ہیں ایک اور طالبہ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ جی، آپ کا نام؟ ثانیہ تمکین۔ جی، کہاں سے ہو آپ؟
نظام آباد محمدیہ کالونی سے. جی کون سی کلاس کی تعلیم؟ 10th جی کون سا سیکشن؟ اے. جی پڑھائی کے علاوہ اور کیا، جیسے حمد، نعت شریف یا مہندی ڈیزائن، کس میں زیادہ دلچسپی؟ کھیل کود میں بھی انٹرسٹ رکھتے ہیں. اچھا جی، کیا کرنا چاہیں گے آج کے پروگرام؟ ایک مثال طالب علم کے بارے میں بتانا چاہوں. جی بولیے. ایک مثال طالب علم وہ ہوتا ہے جو وقت پر مدرسہ آتا ہے اور کمرے جماعت میں یکسوئی کے ساتھ بیٹھتا ہو اور کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا ہو، جو ہر کسی سے اچھے ادب سے گفتگو کرتا ہو، جو حالات حاضر پر نظر رکھتا ہو، جو جسمانی، ذہنی اور روحانی ارتقاء کے لیے فکر مند رہتا ہو، جو ہمیشہ پڑھائی کی فکر کرتا ہو اور آوارہ گردی نہ کرتا ہو. اور اچھا طالب علم وہ ہوتا ہے جو سب سے مل جل کر رہتا ہے اور اچھا رویہ پیش کرتا ہو. جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ ناظرین، بہت ہی خوبصورت انداز میں انہوں نے اچھی بات کہی ہے. تو آئیے ناظرین آگے بڑھتے ہیں، ایک طالبات سے بات کریں گے ہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ کا نام؟ اسرا ناز. جی کہاں سے ہو آپ؟ دھارو گلی. کون سی کلاس پڑھتی ہیں؟ 10th جی کون سا سیکشن ہے؟ اے. جی پڑھائی کے علاوہ اور کیا کرتی ہیں؟ مجھے پڑھائی کے علاوہ قصے، دینی باتیں اور مہندی ڈیزائن میں بہت زیادہ شوق ہے. جی ابھی ہمیں یہاں کیا کر بتاؤ؟ اچھی طالب علم کے بارے میں. جی اچھا طالب علم وہ ہوتا ہے جو اساتذہ اکرام کے احترام کرتا ہو، جو وقت پر نماز پڑھتا ہو، جو پڑھائی میں زیادہ دلچسپی دیتا ہو، جو ہمیشہ پاک و صاف رہتا ہو، جو ہمیشہ صحت مند اور حشاش بشاش رہتا ہو، جو منصوبہ بندی کے ساتھ کام کرتا ہو، جو اپنے اسکول کے ساتھ ساتھ باہر بھی دوسروں کا احترام کرتا ہو، جو پڑھائی کے ساتھ دوسرے چیزوں میں بھی دلچسپی پیدا کرتا ہو، جو اپنے بڑوں اور چھوٹوں کو عزت سے بات کرتا ہو، جو اپنے کردار کو ہر جگہ پر اچھے طریقے سے نبھاتا ہو. جی خدا حافظ. ماشاء اللہ بہت اچھے انداز میں آپ نے کہا ہے. تو آئیے ناظرین آگے بڑھتے ہیں ہم. آئیے بڑھتے ہیں دوسری طالبہ کی طرف. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام عافیہ سلطانہ ہے. آپ کون سی کلاس کے طلبہ ہو؟ 10th. آپ کے اسٹرینتھ کتنی ہے؟ 46. آپ مطلب کون سا پرسنٹیج ہے آپ کا کلاس میں؟ 99% تو ہے. ماشاء اللہ بہت اچھا ہے. پھر اور آگے آپ کتنا پرسنٹیج لانا چاہو گے ایگزامس میں؟ میری امید ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ پرسنٹیج لانے کی خواہش مند ہوں، تو میں زیادہ پرسنٹ کی خواہش. اور ٹھیک ہے. اور آپ مجھے کیا سنانے والے ہو؟ تعلیم کے بارے میں. تعلیم کے بارے میں جی. تعلیم سے مراد کسی بات کا جاننا، سمجھنا، کسی بات کا ادراک کرنا ہے. وہ تعلیم جو ستاروں کی گزرگاہوں کی کھوج سے لے کر زمین کے سینے میں چھپے معدنیات کو خزانے کو ہو، سمندر پر موجود بلند و بالا جہاز ہو، یا تعلیم کسی بھی بلند و بالا جہاز ہو. تعلیم ہر فرد پر اہمیت کی حامل ہوتی ہے. کسی بھی قوم پر تعلیم کی اہمیت اس کے اعلیٰ تعلیم پر ہوتی ہے. تعلیم کا مقصد یہ نہیں کہ صرف تعلیم حاصل کر لی جائے، اور تعلیم درس و تدریس ہی نہیں، بلکہ تعلیم وہ ہوتی ہے جو انسان کو ذہنی اور جسمانی نشو و نما کے لیے آگے بڑھتی ہے. میں اپنے شعر پر ختم کرنا چاہتی ہوں. میرے ہاتھ میں قلم میرے صحن میں اجالا، میرے ہاتھ میں قلم میرے صحن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پیالہ. جزاک اللہ. ماشاء اللہ. تو بڑھتے ہیں دوسرے طالبہ کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے کلاس ٹیچر؟ ارشین ٹیچر. آپ کے فیوریٹ ٹیچر کون سے؟ روبینہ ناز ٹیچر. آپ کے کلاس کی اسٹرینتھ کتنی ہے؟ 46. 10th اے. آپ مطلب کلاس میں کتنا پرسنٹیج رکھتے ہو آپ؟ 100% تو لانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اس سے کم آتا ہے. کوشش یہی رہے گی کہ 100%. ماشاء اللہ بہت اچھی کوشش ہے. پھر اور نیکسٹ آپ کتنے مطلب ایگزامس میں 10th کے آپ کتنا پرسنٹیج لانا چاہو گی؟ 10 out of 10 لانا چاہوں گی اور کوشش بھی کروں گی. اس کے علاوہ آپ گھر میں ممی کی ہیلپ کرتے ہو؟ ہاں کرتے ہیں. کیا کرتے ہو؟ ماما جب کھانا بناتی ہے تو الگ الگ طرح کی مدد کرتی ہوں. آپ مجھے کیا سنانے والے ہو؟ اقوال زرین: علم کا ایک قطرہ جاہلیت کے سمندر سے بہتر ہے، اور عمل کا ایک قطرہ علم کے سمندر سے افضل ہے. عقلمند سوچ کر بولتا ہے اور بے وقوف بول کر سوچتا ہے. ایمان والی اصلی عورت کا زیور سونا چاندی نہیں بلکہ حیا اور پردہ ہے. اپنی زندگی کو سادہ مگر خیالات کو بلند رکھو. اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہوں تو تکبر نہ کرو بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو.
کہ وہ تمہیں تمہارے عیب چھپا کر لوگوں کے سامنے معزز بنا رکھا ہے۔ نقل کرنے والے امتحان میں پاس اور زندگی میں فیل ہوتے ہیں۔ لوگ چہرہ تو صاف رکھتے ہیں جس پر لوگوں کی نظر ہوتی ہے، مگر دل صاف نہیں رکھتے جس پر اللہ کی نظر ہوتی ہے۔ کائنات میں کوئی کسی کا اتنی شدت سے انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنی بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ توبہ کرنے والے کا ایک آنسو جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ خدا ماشاء اللہ، بہت ہی اچھے انداز میں انہوں نے مجھے اقوال زرین سنایا ہے۔ بڑھتے ہیں دوسرے طلباء کی طرف۔ تو آئیے ناظرین آگے بڑھتے ہیں، ہم بات کریں گے اور ایک طالبہ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ کیا نام؟ کہکشاں فردوس۔ جی کون سی کلاس کی ہو؟ 10 میں۔ جی کون سا زیادہ سبجیکٹ؟ مجھے میتھس بہت پسند ہے۔ پرسنٹیج کیا ہے آپ کا؟ پرسنٹیج الحمدللہ 90 ہے، لیکن میری کوشش رہتی ہے کہ میں ہمیشہ 100/100 لانے کی کوشش کروں گی، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ میتھس کے علاوہ دوسرے سبجیکٹ میں بھی میں انٹرسٹ دکھاؤں، اور دوسرے سبجیکٹ میں بھی میں زیادہ سے زیادہ مارکس لانے کی کوشش کروں گی انشاءاللہ۔ ماشاء اللہ۔ جی پڑھائی کے علاوہ اور کیا پسند ہے؟ مجھے ڈرائنگ اور مہندی کے ڈیزائنس اور جو تحریر ہے اس میں الحمدللہ میں اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کروں گی، اور مجھے مطالعہ بہت پسند ہے بکس کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں جاننا اور قرآن کی تلاوت کرنا مجھے یہ بہت پسند ہے۔ جی کہکشاں، ہم آپ سے جاننا چاہیں گے سماج کے بارے میں، جو سماج میں آج کل برائی پھیل رہی ہے، جو جیسا کہ آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے سماج کے بارے میں، تو آپ کچھ بتا سکیں گے ہمیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ سب کے سامنے بولنے کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ جو ہمارے سماج میں برائیاں جو پھیل رہی ہے، پہلے تو والدین کی نافرمانی اور استاد کی نافرمانی کی وجہ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جو والدین ہیں ان کو اتنا بڑا مرتبہ دیا ہے اور ہم ان کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی فرماتے ہیں کہ میری عبادت کرو اور والدین کی نافرمانی سے بچو۔ اگر ہم نے والدین کو ناراض کیا تو ہم نے اللہ کو ناراض کیا، اور اگر ہم نے والدین کے ساتھ اچھی بدسلوکی کی تو ہم نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا۔ میرے حساب سے ہمیں والدین کا کہنا ماننا چاہیے، کیونکہ والدین جو ہمیں بات کہتے ہیں وہ ہمارے بھلے کے لیے ہوتا ہے۔ اور آج کل جو ہمارے مسلمان ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ جو مسلمان پیچھے ہو رہے ہیں صرف والدین کی نافرمانی کی وجہ سے اور استاد کے نافرمانی کی وجہ سے۔ تو میں جتنے بھی امت مسلمہ کے جتنے بھی نوجوان ہیں ان کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ والدین کی ہمیں فرمانبرداری کرنا چاہیے اور استاد کا بھی کہنا ماننا چاہیے، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ ہم جتنا استاد کا کہنا مانیں گے ہماری زندگی اتنی اچھی ہوں گی۔ اور سماج میں پھیلی ہوئی برائیوں کی رہی بات، تو والدین کی نافرمانی کی وجہ سے یہ پھیل رہی ہے۔ اور دوسری بات کہ انٹرنیٹ کا زیادہ استعمال، ہاں آپ استعمال کیجئے، نہیں بلکہ نہیں، لیکن انٹرنیٹ میں 2 فائدے، ایک فائدہ ہے ایک نقصان ہے۔ ہر ایک چیز میں 2 رہتے، ایک فائدہ رہتا ہے ایک نقصان رہتا، لیکن انسان کس کی طرف جاتا؟ زیادہ برائیوں کی طرف جاتا۔ میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ انٹرنیٹ کا استعمال کیجئے، نہیں بلکہ نہیں، لیکن فائدے کے لیے۔ انٹرنیٹ ایسی دنیا ہے جسے ہم ایک جگہ بیٹھ کر پوری دنیا کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں، لیکن آج کل کے ہم مسلم نوجوان برائیوں کی طرف ملوث ہو رہے ہیں۔ اور میرا جہاں تک خیال ہے اس میں صرف جو انٹرنیٹ ہے، واٹس ایپ ہے، اس میں صرف ٹائم برباد ہوتا ہے، وقت برباد ہوتا ہے۔ میرا جہاں تک خیال ہے ہمیں فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ اور سماج میں جو برائیاں پھیل رہی ہے ہم تمام تو جانتے ہیں کہ صرف اسی کی وجہ سے پھیل رہی ہے، اور دین سے دوری کی وجہ سے، ہماری دینی معلومات میں کمی کی وجہ سے یہ برائیاں پھیل رہی ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ دین کی کمی کی وجہ سے، دین کی دوری کی وجہ سے مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل دین کے بارے میں جانتا نہ ہو، بلکہ وہ مسلمان ہے، وہ دین کے بارے میں جانتا ہے لیکن وہ بیزار ہو گیا، مطلب اس کو پسند نہیں ہے ایسا دین کے بارے میں جاننا۔ وہ مسلمان ہے، ایک نام کا مسلمان ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اسے ایک جماعت کے ساتھ جڑنا چاہیے، تو شیطان اس کو اپنا شکار نہ بنائے گا۔ ہمیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جماعت کے ساتھ جڑے رہو گے تو شیطان تمہیں اپنا شکار نہ بنائے گا۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے اس کو پڑھنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے، تو تبھی تو ہم جانیں گے کہ ہمارا دین کیا ہے۔ دوسری طرف ہم ملوث نہیں ہوں گے، اور جتنا ہم ہمارے پڑھنے میں دماغ لگائیں گے اتنا ہم دوسرے کاموں سے محفوظ رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ ماشاء اللہ ناظرین، کہکشاں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اب کچھ اچھی سے باتیں کہی ہیں، تو آئیے ناظرین آگے بڑھتے ہیں، بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی آپ کا نام؟ سیدہ ماریہ سمین۔ جی کیا آپ کہکشاں کی باتوں سے واقف ہیں؟ جی بالکل۔ جی بولیے۔
جی میں کہکشاں کے بولنے کا آگے تفصیل بیان کرنا چاہتی ہوں. سماج میں ہمارے بہت ساری پھیلی ہوئی برائیاں ہیں جس پہ میں آپ لوگوں کی نظر ڈالنے کی کوشش کروں گی. پہلے نمبر پہ آتی ہے ہمارے پاس برائی کے ہمارے پاس جتنا معاشرے میں غربت پھیلی ہوئی ہے, بچہ مزدوری جس کی وجہ سے ماں باپ اپنے بچوں کو غربت پھیلنے کی وجہ سے ماں باپ اپنے بچوں کو جو تعلیم حاصل کرنے کی عمر ہے ان کی, تو انہیں کام کرنے کے لیے روانہ کرتے ہیں. ہم جیسا دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ ہر جگہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہم جتنا بچوں کو اپنا بڑھا رہے ہیں, لیکن ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بچے پڑھے لکھیں گے تو ان کا وقت برباد ہوگا اور انہیں کام کرنے کے لیے چھوڑتے ہیں. ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو کرانہ شاپ پر یا پھر ہوٹل میں دیکھتے ہیں کہ وہ کام کرتے نظر آتے ہیں, کیونکہ آج کل ہمارے معاشرے میں غربت بہت پھیلی ہوئی ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ ہمارے معاشرے میں بچوں کو پڑھنا لکھنا چاہیے, کیونکہ وہ آگے پڑھ لکھ کر ہی ایک اچھا شہری بن سکتا ہے. اور ہمارے معاشرے میں جیسے کہ بہت ساری برائیاں پھیلی ہوئی ہیں, ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ بچے اگر پڑھیں گے لکھیں گے تو جب تک بہت ٹائم برباد ہو جائے گا, اور اس کے لیے انہیں دوسرے کاموں پر ملوث کر دیتے ہیں. ان کا دماغ وہاں پر ان کا دماغ لگا دیتے ہیں. اور بچے ہمیں آج کل زیادہ تر کئی جگہوں پہ نظر آتے ہیں. بچے اگر اسکول میں بھی آتے ہیں تو ان کا دماغ کہیں اور ہوتا ہے, پڑھنے کی طرف توجہ کم رہتی ہے. اور ہمارے سماج میں پھیلی ہوئی برائیوں کا اور ایک دیکھیں تو جہیز کی لعنت. جہیز ایسا ہو گیا آج کل ہمارے معاشرے میں, جہیز اس طرح پھیل گیا ہے اور ہمارے معاشرے میں لوگ یہ سمجھ رہے کہ شادی کے لیے ایک اہم رسم جہیز ہے, جس کے بغیر شادی ناممکن ہے. ہمیں اس معاشرے میں پھیلی ہوئی برائی کو روکنا ہے, کیونکہ جہیز کی لعنت ہم پر بہت غلط ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہیز لینے والا اور جہیز دینے والا دونوں بھی دوزخی ہے. اس لیے چاہے ہم امیر گھرانے میں دیکھیں یا غریب گھرانے میں, ہر جگہ جہیز لیا جا رہا ہے. اور جب گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو باپ کہتا ہے کہ یہ آفت ہم پر کیوں آ گئی, کیونکہ بیٹی کی شادی بیاہ کر کے دینے کے لیے اسے جہیز دینا پڑتا ہے, اور ماں باپ کے لیے اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا ہے. اور ہمارے معاشرے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر باپ کا گھر بکا تو بیٹی کا گھر بسا, اور کتنی نامراد ہے یہ رسم جہیز. اسے ہمیں روکنا چاہیے. اور تیسری بات, اگر ہم ہمارے معاشرے میں سماج میں پھیلی ہوئی برائی کے بارے میں دیکھیں گے تو تیسری بات آتی ہے کہ معیار تعلیم میں گراوٹ. آج کل ہمارے طلبہ و طالبات ہمارے معاشرے میں جتنے بھی ہیں وہ تعلیم تو حاصل کر رہے ہیں, لیکن اس قابل تعلیم حاصل نہیں کر رہے جس کے اندر ہمارے اندر اخلاق پیدا ہو. اور ہمارے اندر اخلاق پیدا ہونے کا ایک اہم مقصد ہے معیار تعلیم. معیار تعلیم حاصل کرنے سے ہم اپنے اندر ہو رہے غلط کاموں کو روک کر اچھائی کے کاموں کو ہم بڑھاوا دے سکتے ہیں. اس لیے ہمیں معیار تعلیم حاصل کرنا چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا, پہلا سورہ میں فرمایا کہ اقرا, پڑھ اپنے رب کا نام لے کر. اس لیے ہمیں پڑھنا چاہیے اور پڑھ کر ہمیں اپنے اساتذہ اور اپنے والدین کا نام روشن کرنا چاہیے. پڑھنے سے ہی انسان کی قابلیت اجاگر ہوتی ہے. اس لیے ہمیں پڑھنا چاہیے اور اپنے معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں کو کم کرنا چاہیے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ ناظرین, ماریہ سمرین نے بہت ہی خوبصورت انداز میں بہت سی اچھی باتیں بتائی ہے. چلے ناظرین آگے بڑھتے ہیں دوسری طلبہ کی طرف. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ کا نام کیا ہے؟ ثانیہ مرزا. کون سی کلاس کے طلبہ ہو آپ؟ 5th کلاس. آپ کے سیکشنس؟ 2 ہے, اس میں سے ایک ہے اے. آپ کی کلاس ٹیچر؟ عشرہ ٹیچر. جی. آپ کی کلاس کی اسٹرینتھ کتنی ہے؟ 40. آپ مجھے آج کیا سنانے والے ہو؟ تیلگو میں اسپیشن کرنا چاہتے ہیں. تیلگو اسپیچ. جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. మెదలు పెడతాను సృష్టి కానీ పేరు అల్లా, అతడు చాలా దయచేస్తాడు. నా పేరు సానియా మిర్జా, నా నాయన పేరు షేక్ అహ్మద్ సాహబ్, నా స్కూల్ పేరు క్రిసెట్ హై స్కూల్ అండ్ ఉర్దూ మీడియం, నా సార్ పేరు సయ్యద్ ముజీబ్ అలీ సాహబ్ అండ్ మన్సూర్ అలీ సాహబ్. నా స్కూల్ చాలా మంచిది. నా స్కూల్లో వేరేది ఆర్టికల్స్ యాక్టివిటీస్ కూడా ఉంటుంది, ఇస్లామిక్ క్విజ్ అండ్ జనరల్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఉంటుంది. నా స్కూల్ చాలా బాగున్నది. నా ఊరి పేరు నిజామాబాద్. आइए नाजरीन बढ़ते हैं आगे. हम बात करेंगे और एक तालिबा से. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व जी, बरकातहू. आपका नाम? अहमद इरम. जी, कौन सी क्लास की हो? नहू. जी, कौन से क्लास टीचर है आपकी? आमेना टीचर. जी, घर में काम करती हो? हाँ थोड़ा. क्या करती हो? मम्मी की हेल्प, जैसे कुछ काम रहा तो उनके साथ थोड़ा काम कर लो. जी, पढ़ाई के अलावा आपको और किन किन चीज़ों में ज़्यादा मेहंदी डिज़ाइंस और कुरान तिलावत की. जी, डाल के बताएंगे आप डिज़ाइन? जी हाँ.
अहमदी ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अपना डिज़ाइन मुकम्मल किया है। तो आइए नाज़रीन आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं दूसरे तलबा की तरफ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी आपका नाम? सैयदा मारिया समीद। कौन सी क्लास की तलबा हो आप? 10 में। सेक्शंस कितने आपके? 3 सेक्शन है, ABC। आप कौन से सेक्शन के हो? ए। इसके अलावा आप घर में मम्मी की हेल्प करते हो? जी। क्या करते हो? मुख्तलिफ़ काम जो छोटे मोटे काम जो रहते हैं घर में वो कर देते हैं। इसके अलावा स्कूल्स में कौन से भी कॉम्पिटिशन्स रखे तो आप उसमें हिस्सा लेते हो? जी बिल्कुल, हर कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं। इसके अलावा आप और क्या करना चाहते हैं? मैं पहले तो एक अच्छे शहरी बनकर अपने समाज की खिदमत करूंगी और अपने इस्लाम के दीन को फैलाने की कोशिश करूंगी। माशाल्लाह। आप मुझे क्या सुनाने वाले हो? मैं आपके सामने चंद अशार पेश करना चाहती हूँ। जुल्मात में चलना है तो सितारे मत ढूंढ, जुल्मात में चलना है तो सितारे मत ढूंढ, है खुद पे भरोसा तो सहारे मत ढूंढ, है खुद पे भरोसा तो सहारे मत ढूंढ, मोती की तमन्ना है तो समंदर में उतर, मोती की तमन्ना है तो समंदर में उतर, तू जाके समंदर में किनारे मत ढूंढ। और दूसरा शेर पेश करूँगी। तरक्की की दौड़ में उसी का ज़ोर चल गया, तरक्की की दौड़ में उसी का ज़ोर चल गया, बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया, सिलक उठे जाने कितने दिल हसद की आग से, हवा के रूबरू मेरा चिराग जल गया। और एक शेर पेश करना चाहती हूँ। पैसों के अमीर दिल के गरीब, पैसों के अमीर दिल के गरीब, कभी ना जाए खुदा के करीब। और एक शेर पेश करना चाहती हूँ। ये भी ज़माना देख लिया हमने, ये भी ज़माना देख लिया हमने, चोर बने हैं चौकीदार। और एक शेर पेश करना चाहती हूँ। ये राह सदक़े इस राह का भरम रखना, ये राह सदक़े इस राह का भरम रखना, समझ कर सोच कर इस राह में क़दम रखना। यूँ तो सैयद भी हूँ मिर्ज़ा भी हूँ अफ़गान भी हूँ, यूँ तो सैयद भी हूँ मिर्ज़ा भी अफ़गान भी हूँ, तुम में से कुछ हो तो बताओ मैं मुसलमान भी हूँ। और एक शेर। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। और एक शेर पेश करना चाहती हूँ। इतना गरम में झूठ का बाज़ार देखना, नहीं मिलेगा तुमको सच का तलबगार देखना। मैं पीछे से कदम इसलिए बढ़ाता हूँ, मैं पीछे से कदम इसलिए बढ़ाता हूँ, जो पीछे रह गया उसे भी साथ लाना चाहता हूँ। खुदा हाफिज़। माशाल्लाह, बहुत ही अच्छे अंदाज में इन्होंने मुझे अशार सुनाए हैं। अख्तर खातमी एक शायर का नाम है जी, जिनका ये कलाम है। तरक्की की दौड़ में जो उसी का चल गया, बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया। जो कलाम है इसका मफ़हूम और माना, इसका मकसद क्या है आप समझते हैं? जी बिल्कुल। तो एक्सप्लेन कीजिए, आप बताइए उसके बारे में। आजकल हमारे असातिज़ा हमें सिखाते हैं कि दुनिया जितनी तेज़ है हमें उससे ज़्यादा तेज़ भागना चाहिए, उससे ज़्यादा तेज़ दौड़ना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी एक रेस है जिसमें हमें पीछे नहीं रहना चाहिए। शेर में भी जैसा बतलाया गया है कि अगर हम तरक्कियों की दौड़ में अगर आगे नहीं बढ़े तो हमारी मालूमात पीछे रह जाएगी और दुनिया आगे निकल जाएगी, लेकिन उतनी अपने हिसाब की तरक्की तो हासिल नहीं करा जितना कि वो चाहता है। बात एक शायरी बोल रहा कि बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया। तरक्की की दौड़ में तो खूब भीड़ है, दौड़ में तो सब है, रास्ता बनाना है। तरक्की की दौड़ में तो हर कोई है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या कोई भी हो, हर कोई हमारे समाज में हर कोई अपना मुकाम पैदा करना चाहता है, तरक्की की दौड़ में निकलना चाहता है। लेकिन सबसे मुश्किल काम ये कि उसमें अपना रास्ता ढूंढना और अपनी कामयाबी, अपनी मंजिल देखना है। और इसीलिए हमें अपने अंदर से इतनी सलाहियत पैदा करना चाहिए कि हम तरक्की की दौड़ में अपना रास्ता बना सके। और हमारी रास्ते में जितने भी रुकावटें क्यों ना आती है हमें उसे झेलना चाहिए, क्योंकि कोई भी इतनी आसान नहीं रहता है कि कोई भी रास्ते में हमें आसानी से कामयाबी मिल जाए, क्योंकि कामयाबी के नाम ही है मुश्किलात का सामना करना है। और कामयाबी कांटों का रास्ता है। बिल्कुल, हमको चलना ही चलना है अगर कामयाब होना है। और अगर हमें कामयाब होना है तो हमें उस रास्ते से चलना ही चाहिए, क्योंकि कामयाबी किसी भी इंसान को आसानी से नहीं मिलती। अगर मिलती है तो कोई भी तरक्की नहीं करता था। और हवा के रूबरू मेरा चिराग जल गया, इससे मतलब ये है कि हर कोई हमारे पास इतना आजकल हमारी दुनिया में इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है कि इंसान नामुमकिन से नामुमकिन काम को भी मुमकिन काम में तब्दील कर दे रहा है। इसी वजह से शायर कहता है कि हवा के रूबरू मेरा चिराग जल गया, सिलक उठे जाने कितने दिन हसद की आग से। हमारे रास्ते के बीच में कई लोग जलेंगे कि हम इतना तरक्की करें, लेकिन हमें उन लोगों को नज़रअंदाज करके हमें अपनी कामयाबी की तरफ, हमारी मंजिल की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग तो हमेशा मिलते ही रहेंगे जो हमें भटकाते रहेंगे। मोमिन हमारी हकीकी मंजिल क्या है? बहैसियत मोमिन हमारी हकीकी मंजिल जन्नत है, जिसे हमें पाने के लिए
دین کے کام تو کرنے چاہیے، اس کے ساتھ دنیا کے کام بھی کرنے چاہیے۔ ایک بات بیٹا میں وضاحت کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، آپ کے جو فرائض ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، 5 فریضے ہمارے پاس کوئی کے بعد، یہ حقوق اللہ میں اللہ کے حقوق ہے، لیکن جب یہ حقوق کو ہم تسلیم کرتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں تو ہم پر ایک بہت بڑا جو سب فرض عائد ہو جاتا ہے، وہ ہے حقوق العباد۔ یہ فرض تو ہم کو ادا کرنا ہی کرنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ حقوق العباد ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حقوق اللہ جب معاملہ آتا ہے، جب میرے حقوق کی بات آتی ہے تو میری یہ مرضی ہے کہ میری اپنی رحمت سے، میری اپنی جو سو مغفرت سے، میری اپنی بخشش سے میں میرے بندوں کو معاف کر سکتا ہوں، لیکن جہاں معاملہ حقوق العباد کا آتا ہے تو وہاں پر میں معذور ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں۔ جن بندوں کے درمیان جو معاملہ ہوتا ہے وہی بندے آپس میں معاملات کو طے کر لیں، اور آخرت میں معاملات نیکی اور بدی پہ طے کیے جاتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے طالبہ کو فوکس کیجیے آپ۔ اب یہاں پر آپ کو میں پھر ایک سوال کر رہا ہوں کہ ہم جیسا کہ ابھی بتایا کہ ہماری جو منزل ہونا چاہیے بعثت مومن، ہم کو جو راستہ بنا کے جو منزل پہ پہنچنا ہے، تو منزل حقیقی ہماری کیا ہونی چاہیے جنت، تو اس حصول کا ذریعہ کیسا ہے، طریقہ کار کیا ہے، اس کی ذرا وضاحت کریں۔ کا طریقہ کار ہے کہ پہلے تو ہمیں اسلام قبول کرنا چاہیے، ہمیں پہلے تو کلمہ پڑھنا چاہیے جس کے ذریعے ہم اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اور جب ایک شخص کلمہ پڑھ لیتا ہے، جب وہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کی گرفت میں آ جاتا ہے، اللہ کے بندوں کے اندر آ جاتا ہے۔ تو اس کا ایک سب سے اہم بات ہے کہ اسے اپنے پڑوسی کے حقوق العباد پر پوری خاص طور پر توجہ دینی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق کو تو معاف کر دیتا ہے لیکن پڑوسیوں کے اور حقوق العباد کے حقوق کو معاف نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم میرے حقوق میں سے اگر کوئی چیز چھوڑ دو گے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا، لیکن میرے بندوں کے حقوق میں سے اگر تم کوئی چیز چھوڑ دو گے، کوئی عمل چھوڑ دو گے تو میں تمہیں معاف نہیں کرنے والا۔ اور اسی طرح ہمیں اللہ کے احکامات پر، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر چلنا چاہیے، اور ہمارے ہر مومن کا مقصد زیست ہے، اس کی مقصد زیست ہے کہ جنت حاصل کرنا۔ جنت حاصل کرنے کے لیے ہمیں بہت کٹھن اور دشوار راستوں پر چلنا ہے، اسی لیے ہمیں نماز، روزے اور ہمارے اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ 5 ارکان ہیں، جس میں نماز، روزہ، حج، کلمہ، زکوٰۃ سب ہے، جس کو ادا کرتے ہوئے ہمیں اسلام کی طرف بڑھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہیے۔ صراط المستقیم کا ایک ہی راستہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اور بندہ دونوں بھی ایک دوسرے کے اندر ہو رہی گفتگو کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ دنیا میں جانے کا صرف ایک ہی مقصد نہیں ہے کہ تم دین کے کام کرو، دین کے ساتھ دنیا کے بھی کام کرو، اور دنیا میں رہتے ہوئے دین کے احکامات کو بھی بجا لاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں اگر تم اپنے اندر دنیا کی جستجو کو بڑھاؤ گے، لیکن میں تمہیں اس وقت تمہارا امتحان لوں گا کہ تم دین کے اندر کیا کوشش کر رہے ہو۔ ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے بھی دین کے اور آخرت کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ اصلی مومن وہی ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے دین اور دنیا دونوں کو کامیاب کر سکے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک آسان ذریعہ، ہمیں ایک زندگی جینے کا اور سلیقہ عطا فرمایا ہے، جو کہ قرآن مجید ہے، جسے پڑھ کر ہم اپنی زندگی میں ہو رہے ہر راستے کو اپن پار کر سکتے، ہر مشکل کو آسان کر سکتے۔ اسی لیے ہمارے مسلمانوں کا اصل مقصد، مسلمان ہی نہیں بلکہ مومن کا اصل مقصد ہے وہ جنت کو حاصل کرنا۔ جنت یوں ہی حاصل نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ اگر تم جنت حاصل کرنا چاہتے ہو تو میں نے اس راہ میں اتنے کانٹے پھینکے، اتنے کانٹے رکھے ہیں کہ تم نہیں دیکھ سکو گے، اور اگر تم دوزخ حاصل کرنا چاہتے ہو تو دوزخ میں اتنے راہیں ہیں جس میں صرف پھول ہے، لیکن اگر تم دوزخ کا راستہ اپناؤ گے تو صرف تمہیں پھول کے دنیا میں تو صرف پھولوں کے راستے ملیں گے، لیکن آخرت جو کہ اصل زندگی ہے، جو کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے، اس میں تمہیں دوزخ کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تم اپنے زندگی کو کامیاب بنانا چاہتے ہو تو اپنے حقوق، اپنی ذمہ داری، اپنے اندر ہو رہے جذبات، اپنے احساسات کو، اپنے نظریے کو تبدیل کرو اور اللہ تعالیٰ کے نظریے سے دیکھو۔ اگر دنیا کے نظریے سے اگر تم دیکھنا چاہتے ہو تو یہ بالکل غلط ہے۔ دنیا کا نظریہ، ہر انسان کا نظریہ الگ ہوتا ہے اور اس کی سوچ ہر دن
دن الگ ہوتی جاتی ہے. کیا تم دنیا کے لیے اپنی ہر دن اپنے سوچ کو بدلتے رہو گے دنیا کی خاطر؟ اس لیے ہمیں اپنا ایک الگ مقام بنانا چاہیے جس سے ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں. ماشاءاللہ ناظرین، ماشاءاللہ ناظرین، بہت ہی اچھے انداز میں انہوں نے مجھے اشعار سنائے اور اس کے ساتھ ساتھ اشعار کی تعریف بھی سنائی ہے. نیکسٹ تو بڑھتے ہیں دوسرے طلباء کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ مجھے کیا سنانے والے ہو؟ ٹیچرس کی اہمیت کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں. استاد، انسان دنیا میں کبھی بھی تنہا نہیں رہتا، وہ الگ الگ رشتوں کے ساتھ جڑا رہتا ہے. انہی میں سے ایک رشتہ ہے استاد، جو انسان کی زندگی میں بہت اہمیت کا حامل ہے. استاد انسان کی زندگی میں روشنی پیدا کرتے ہیں. ایک استاد کوئلے کو تراش کر ہیرے میں تبدیل کر سکتے ہیں. استاد خود دھوپ میں رہ کر، استاد کی مثال ایک درخت جیسی ہے جو خود دھوپ میں رہ کر دوسروں کو سایہ پہنچاتا ہے. استاد کی مثال ایک روشنی جیسی ہے جو کوئلے کو بھی ہیرے میں تبدیل کرتا ہے. استاد ہمیشہ اپنے شاگردوں کو صحیح راہ دکھاتے ہیں اور ہمیشہ ہمیں استاد کی بات ماننا چاہیے، استاد کا ادب کرنا چاہیے، کیونکہ استاد کئی طرح سے ہمیں معلومات دینا چاہتے ہیں. ہمیں اپنی معلومات میں بھی اضافہ کرنا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ استاد کا ادب و احترام کرنا چاہیے. قرآن میں حدیث ہے کہ ماں باپ کا مرتبہ استاد کے برابر ہے. اسی لیے ہمیں ماں باپ کی بھی عزت کرنا چاہیے اور ہمارے استاد کی بھی عزت کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے استاد کو ماں باپ کا رتبہ دیا ہے، اسی لیے ہمیں استاد کی بہت عزت و احترام کرنا چاہیے. استاد جو بھی نصیحتیں کرتے ہیں انہیں غور سے سننا اور اس کو اپنی زندگی میں لانا چاہیے، تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. کسی کا قول ہے وہ شخص کامیاب نہیں ہوتا جس میں کامیابی کی چاہت سے زیادہ ہو. اسی لیے ہمیں کسی بھی کام کرنے میں بھی کامیاب کی طرف رہنا چاہیے، نہ کہ ناکامی. اگر اپنے اندر ناکامیابی کا خوف زیادہ ہو تو ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. لہٰذا ہمیں اپنے اندر ایک جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم کامیاب ہو اور ہماری راہ صحیح ہو اور ہم سچائی کی راہ پر چلے اور ہمیں کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. استاد ایک دیے کی مانند ہوتے ہیں جو خود جل کر دوسروں کو روشنی پہنچاتے ہیں. اسی لیے ہمیں استاد کی بہت عزت و احترام کرنا چاہیے. ہم دنیا میں بہت بلند مقام پر پہنچیں گے. استاد کی عزت و احترام کریں اور ان کے مشوروں کو اور نصیحت کو اپنی زندگی میں عمل میں لائیں. خدا حافظ. ماشاءاللہ ناظرین، اس کے علاوہ آپ اور کیا کرتے ہو گھر میں؟ میں گھر میں کام کرتی ہوں اور مجھے دینی مطالعے کا بہت شوق ہے. میں کتابیں پڑھتی ہوں اپنے معلومات میں اضافے کے لیے. اس کے علاوہ آپ کو اقوال زرین، اشعار و اور کچھ بھی آتا ہے کیا؟ ہاں آتے ہیں. جی اقوال زرین ہوئے آتے ہیں، جی سنائیے مجھے. خواب وہ نہیں ہوتے جو سوتے میں دیکھتے ہیں، خواب وہ ہوتے ہیں جو سونے نہیں دیتے. اپنی زندگی کو سادہ مگر خیالات کو بلند رکھو. ماں باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے. بارش کی طرح بنو جو پھول پر ہی نہیں بلکہ کانٹوں پر بھی برستی ہے. ہیرے کی طرح بنو جو کوئلے کے اندھیرے میں بھی چمکتا ہے. جب تک ٹوٹتا نہیں تو اسے پتہ نہیں چلتا کہ وہ کتنا مضبوط ہے. دلوں کو جیتنے کے لیے تلوار کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ اچھے اخلاق اور عمل کی ضرورت ہوتی ہے. علم ایک انمول موتی ہے جس کی قیمت دنیا کا کوئی جوہر ہی نہیں لگا سکتا. ماں باپ کی عزت کرنا چاہیے. توبہ کرنے والے کا ایک آنسو جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے. خدا حافظ. جی ناظرین. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آج کریسنٹ اسکول میں بیٹھا ہوا ہوں، کریسنٹ ہائی اسکول. یہاں پر آپ نے ان طالبات کے مظاہروں کو دیکھا ہے. مجھے بہت ہی مسرت محسوس ہو رہی ہے کہ میں ان طالبات کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہوں اور ان سے گفتگو کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. مختلف طالبات نے مختلف نکات پر گفتگو کی. یہاں پر مہندی ڈیزائن بھی پیش کیا گیا، نعت شریف بھی پیش کی گئی اور بہت سے معاملات میں گفتگو ہوئی ہے. لیکن کچھ طالبات ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ موضوع آپ دو، بات ہم کریں گے. تو میرے پاس ایک طالبہ بیٹھی ہوئی ہیں. پہلے تو میں ان سے ان کا نام پوچھتا ہوں. آپ پہلے نام بتائیے.
السلام علیکم، میرا نام شاہین بیگم ہے اور جماعت نحو میں سے تعلق رکھتی ہوں. جماعت جماعت نحو میں سے تعلق رکھتی ہوں. آپ کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ ہمارے والد صاحب کا نام محمد عبدالسلام ہے، جو میکینک کا کام کرتے ہیں. جی ماشاء اللہ. تو آپ جو یہاں پر جو پڑھ رہے ہیں تو آپ کے مارکس کا تناسب کیا رہتا، پرسنٹیج کیا ہے؟ جی میں یہاں پہ تعلیم حاصل کر رہی ہوں. یہاں پہ 100% میں سے میں 95% تو مارکس لے کر آتی ہوں. آپ کے جو بات کرنے کا انداز تھا میرے کو اسے محسوس ہوا کہ آپ جو فردر ایکٹیویٹیز جو آپ نے آپ کے اسکول میں ہوتی ہیں آپ اس میں حصہ لیتی ہیں. جی آپ کون سی ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتے ہیں زیادہ؟ جی میں زیادہ تر 15 اگست یا 26 جنوری میں جو بھی اسپیچز وغیرہ ہوتے ہیں تو میں پرسوں میں نے چلڈرنس ڈے میں مسلم پرسنل لا بورڈ کے بارے میں حصہ لیا تھا. مسلم پرسنل لا بورڈ کے تعلق سے آپ نے بات کی تھی. تو اس وقت مسلم پرسنل لا بورڈ کے معاملے میں جو اہم معاملہ جو ابھر کے سامنے آ رہا ہے وہ ہے 3 طلاق کا. جی سر. اور 3 طلاق کا مسئلہ خواتین سے وابستہ ہے. تو آپ بھی ایک لڑکی ہیں، مستقبل میں آپ کو اس کا سامنا ہے. تو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہے سو 3 طلاق کے بارے میں واضح احکامات موجود ہیں. وہ احکامات مردوں پہ بھی لاگو ہوتے ہیں، عورتوں پہ لاگو ہوتے ہیں. مرد کو ایک طریقہ کار ہے، طریقہ کار کے مطابق ہی طلاق عائد کرنی ہے اور عورت کو اس کو تسلیم کرنا ہے. لیکن جو موجودہ طریقہ کار اب کی امت، اب کے جو لوگ ہیں، اب کے جو مرد حضرات ہیں جو طریقہ کار کو اختیار کیے ہوئے ہیں، کیا وہ صحیح ہے؟ جی میری نظر میں تو وہ بہت غلط ہے، کیونکہ آج کے جو مرد حضرات ہیں شادی تو کر لیتے ہیں لیکن ان کے ساتھ جس طرح سے رہنا ہے شادی کرتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں. لیکن یہ ہمارے مذہب میں نہیں ہے ایسا. شادی تو کرنا جائز ہے، کرنا ہے، لیکن اس طرح سے نہیں. سب کو برابر نظر سے دیکھنا ہے، سب کے حقوق کو ادا کرنا ہے. لیکن آج کے زمانے میں تو ایسا میں نے تو نہیں دیکھا. صرف شادی کر لیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں. تمام مرد ایسے ہوتے ہیں؟ جی میں نے میری لائف میں جتنا دیکھا ہے تو ایسا ہی دیکھا ہے کہ کرتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں. بہت کم لوگ ہوتے ہیں، 100% میں سے صرف 25% دیکھے جا سکتے جو تمام حقوق کو جو ہمارے مذہب میں بتائے گئے ہیں اس کے تعلق سے. آپ یہ بول سکتے ہیں کہ حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی ہو رہی، لیکن جو ہے سو زائد تعداد میں مرد حضرات اپنی بیویوں کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ بات میں نہیں مانوں گا آپ کی. یہ بات اپنی جگہ برابر ہے کہ حقوق کی ادائیگی میں 75% نہیں بلکہ 80% تک مرد حضرات ایسے ہیں جو حقوق کی ادائیگی نہیں کرتے ہیں. اس کو میں تسلیم کر لیتا ہوں. لیکن جو میں یہ پوچھا تھا آپ سے کہ جو طریقہ کار آپ کے دور میں جو مرد حضرات اختیار کیے ہوئے ہیں طلاق دینے کے معاملے میں، کیا شریعت میں اس کی گنجائش ہے؟ جی شریعت میں اس کا طریقہ کار کیا بتایا گیا طلاق دینے کا؟ جی شریعت میں تو صرف 3 مرتبہ طلاق دینے کے لیے کہا گیا ہے. یہ جو مجھے جہاں تک پتہ ہے شریعت میں صرف 3 مرتبہ طلاق دینے کا ہے. اور آج جو دنیا میں بتایا جا رہا ہے، جو مودی صاحب کہہ رہے ہیں کہ طلاق نہیں دینا، ایسا کچھ بول رہے، تو وہ غلط ہے. کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے سنتوں پر چلنا ہے. انہوں نے جو کہا ہے ہمیں اس پر چلنا ہے. کیونکہ ہم مسلمان ہیں، اس لیے ہمارے نبی کریم، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو جن طریقوں پر بتائے، جن طریقوں پر چلنے کے لیے کہا ہے، ہم اسی پر چلیں گے مرتے دم تک. یعنی کہ آپ کا کہنا یہ ہے کہ طلاق ایک جائز عمل ہے اور یہ ہمارے لیے قابل قبول ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت بھی اور قرآن مجید میں بھی اس کے واضح احکامات موجود ہیں. لیکن جو موجودہ دور کے مرد حضرات ہیں اس کو غلط طریقے سے استعمال کر رہے. وہ طریقہ غلط ہے، آپ یہ بولنا چاہ رہے طلاق غلط ہے، آپ یہ تو نہیں بولنا چاہ رہے نا؟ ہاں تو وضاحت نہیں ہو رہی تھی آپ کی بات سے. آپ یہ بولنا چاہیے تھا کہ جو میں طلاق کا جو طریقہ کار قرآن کریم میں جو موجود ہے میں اس کو تسلیم کرتی ہوں، لیکن ہمارے موجودہ دور کے مرد حضرات جو ہیں طریقہ کار کو جو صحیح استعمال نہیں کر رہے، اس کا بے جا استعمال کر رہے، خواتین کے ساتھ ظلم کر رہے. لیکن جو مودی سرکار جو لے کے آ رہے قانون، ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے، یہ بولنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی سر، بے شک ہم قبول نہیں کریں گے، کیونکہ ہم نے ابھی بتایا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے سنتوں پر چلیں گے. یہ ہم نے بتایا تھا آپ کو. اور کیونکہ آج کے مرد حضرات عورتوں پہ بہت ظلم کرتے ہیں، ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ جس کی وجہ سے ملک کی ترقی بھی رک جاتی.
नाज़रीन, मैं एक बात आपके सामने वजाहत से बोलना चाह रहा हूँ, वो ये है कि ये तालिबा बहुत कमसीन है, बहुत कच्चा जहन है, लेकिन इस तालिबा की सोच किस सिम जा रही है, इस पे गौर करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत ही हसास और संगीन मामला है। हमारे बच्चे हमारे गलत कार्यों की तरफ से, हमारे गलत तरीक़े की वजह से किस तरह बरहम हो रहे हैं, किस तरह मायूस हो रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा सवालिया निशान है। इस पे गौर करना ज़रूरी है कि यहाँ गलतफहमियाँ परवान चढ़ रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह फरमा दिया, जो कुरानी तालीमात से हट के कोई अमल करता है वो ज़ालिम है। तो हमको ये गौर करना है कि हम वाकई ज़ालिम हैं। इस तालिबा ने कहा कि आज का मर्द हुकूक अदा नहीं करता। इस बात को हमको तस्लीम करना है और इस बात पे गौर करना है कि हम कहाँ, हमारी एक बात बताओ, बीवियाँ हमारी जो सो मैयत में रहती हैं, हमारा साथ बहुत सी जो सो कुर्बानियों को दे के हमारे साथ ज़िंदगी गुजारती हैं, और वो हमारी जो सो गमगुज़ार है, हमारी मुंस है, और जो सो बहुत से मामलात में जो सो हमारी जो सो बहुत रफ़ीक़ हयात बन के जो सो बहुत सा साथ देती है। हम उसको वो एहतराम नहीं दे पाते जिसकी वो मुस्तहिक़ होती है। ये शिकायत इन लड़कियों की तरफ से आ रही है, तो मैं बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हूँ और यही सोच मैं आपके हवाले करता हूँ। सोचिए, फ़िक्र कीजिए, हमारे बच्चों का जहन किस तरफ जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं एक छोटी सी लड़की के मुँह से इतनी बड़ी बात सुन के चौंक गया हूँ। हैरत होती है मुझे कि हमारे बच्चे किस हद तक सोचने में मजबूर हो गए। मुझे ये फ़िक्र नहीं है कि मोदी क्या सोच रहे हैं, मुझे फ़िक्र नहीं है कि जो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला क्या होगा। मुझे अब ये सबसे बड़ी सोच पैदा हो गई मेरे दिल में कि हमारे बच्चे हमारे ताल्लुक़ से क्या सोच रहे हैं। गौर कीजिए, ये भी किसी की बेटी होगी, ये भी किसी माँ की बेटी होगी, और ये भी जो अपने अतराफ़ में रहने वाली माँओं के बारे में फ़िक्र कर रही होगी। कल के दिन ये भी बड़ी होगी, ये भी किसी की माँ बनेगी, ये भी किसी की बीवी बनेगी, तो उसको अभी से फ़िक्र हो रही है कि जो सो मेरे मुस्तक़बिल का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। ये फ़िक्र हर औरत की है। इसके ताल्लुक़ से, क्योंकि अल्लाह ने हमारे ज़ुम्मे कुफ़ा उनकी जो कफ़ालत की है, इस ताल्लुक़ से गौर करना है। मैं अब मौजू को तब्दील करता हूँ। इस मौजू पे मैं गुफ्तगू करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा हूँ मैं इस लड़की से, इसलिए मौजू को तब्दील करके कुछ दूसरा सवाल करता हूँ। किसी दूसरे मौजू पे गुफ्तगू करेंगे। आप किसी को वो मौजू पे गुफ्तगू करना पसंद करेंगे? जी, आप जिस बोले हम उस पर। चलिए, मैं आपके करीबी मौजू की तरफ आता हूँ। इस वक्त नौजवान नस्ल, नौखेज़ नस्ल से मुराद आप लोग हैं। नौजवान नस्ल वो तो ज़रा आपसे ज़रा थोड़ी उम्र ज़ायद होती। इस नौखेज़ नस्ल में मुझे बुराई के असरात बढ़ते हुए महसूस हो रहे हैं। ये बात आप भी महसूस कर रही होंगी कि हमारे अंदर नाफरमानियों का अंसर बढ़ते जा रहा। असातिज़ा का एहतराम ख़त्म हो रहा, माँ बाप की नाफरमानी हो रही है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह क्या हो सकती है आपकी नज़र में? मेरी नज़र में सबसे बड़ी वजह ये है कि जैसा कि हमारी दीदी बोले कि माँ बाप और असातिज़ा दोनों की इज़्ज़त जो इंसान करता है, कामयाबी में आगे बढ़ता है। पहली यही बात पे आज के जो नौजवान है, माँ बाप और असातिज़ा दोनों की नाफरमानी करता है, जिसकी वजह से आज मुसलमान तरक्कियों की राह से पीछे हो रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो इंटरनेट का इस्तेमाल फ़ायदेमंद और नुकसानदा दोनों चीज़ें बताई गई है यहाँ पर। तो आज के नौजवान ज़्यादा से ज़्यादा नुकसानदा चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं और पढ़ाई में तवज्जो नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से आज के नौजवान पीछे होते जा रहे हैं। इस तालिबा ने हवाला दिया है इंटरनेट का। हकीकत ये है कि इंटरनेट से अगर इस्तेफ़ादा किया जाए तो बहुत बड़ी तामीर मुमकिन है, लेकिन ये भी हकीकत है इंटरनेट का तकरीबी इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे फहश मवाद उसमें देखे जा रहे हैं जो अल्फाज में बयान नहीं किए जा सकते, लेकिन उससे हट के भी ऐसा नहीं है कि जो सो हमारी नौखेज़ नस्ल या नौजवान नस्ल मुकम्मल तौर पर जो सो उस फहश मवाद की तरफ ही मुतवज्जो होती है, ऐसा भी नहीं है। इंटरनेट से बहुत सी लगवात वाबस्ता हैं, जैसा कि जो सो मुख्तलिफ़ किस्म के गेम्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की तफरीयात हैं। इसमें भी हमारे जो सो नौजवान नस्ल और नौखेज़ नस्ल जो सो अपना वक्त ज़ाया कर रही है। ये हमारी तालिबा की यही शिकायत है कि हम अपना वक्त वहाँ ज़ाया करते हैं और जो सो ये हमारे लिए मौलिक साबित हो रहा है। यहाँ हमारी जो सो जहाँ अखलाक़ी जो सो सूजी हो रही है और वहीं जो है सो हमारा
ترقی کی جو راہوں میں جو رکاوٹیں کھڑی ہو رہی ہیں، لہٰذا انٹرنیٹ سے محتاط ہونا چاہیے، اس کا تعمیری استعمال کیا جانا چاہیے، یہ ہماری طالبہ کی خواہش ہے۔ تو میں یہ سوال کروں گا کہ نوجوانوں کی اور نوخیز نسل کی تربیت کے لیے ہم کو کیا طریقہ کار اختیار کریں؟ آپ ایک طالبہ ہے، آپ کے ساتھ بہت ساری طالبات پڑھتی ہیں، آپ کی جو سہیلیاں ہیں، آپ کی جو فرینڈز ہیں، آپ یہ محسوس کرتی ہیں کہ ان میں کسی میں کچھ کمی ہے یا کسی میں کچھ خامی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے جو آپ اصلاحی طریقہ کار اختیار کریں گی وہ کیا ہوں گا؟ جی میری کلاس میں تو بہت ساری طلبہ ہیں جن کے پاس خوبیاں بھی ہیں اور خامیاں بھی ہیں۔ جی اگر میری ساتھی ہے اور اس کے پاس خوبی ہے تو میں اسے حاصل کرنا چاہوں گی، اور اس کے پاس خامی ہے تو اس کی خامی کو دور کرنا چاہوں گی۔ تو طریقہ کار اختیار کیسے کریں گی آپ؟ پہلے تو اسے میں سمجھاؤں گی کہ یہ غلط ہے، ایسا نہیں، ایسا کرنا چاہیے۔ اگر سے وہ اس پہ عمل کرے گی تو بہت اچھی بات ہے، اگر وہ عمل نہیں کرے گی تو میں اسے اور ایک مرتبہ بتاؤں گی، اور اسے عمل کرنے کے لیے اس کے ساتھ رہوں گی، اس کے ساتھ وقت گزاروں گی، اور کہوں گی کہ یہ وقت گزاروں گی، اور اسے جو خامی ہے اس کی دور کرنے کی کوشش کروں گی۔ بہت خوب، ماشاءاللہ، اچھی فکر ہے۔ اب میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کروں گا، بالکل شارٹ اینڈ سمپل جواب دیں۔ استاد، اس کی آپ کی نظر میں کیا اہمیت ہے؟ استاد میری نظر میں، استاد اور اساتذہ، استاد اور ماں باپ میری نظر میں دونوں برابر ہیں، اور استاد میری نظر میں ایسے ہیرے کے مانند ہیں، کیونکہ ان کی وجہ سے ہی میں دنیا کے آگے کے جو بھی میرے راستے ہوں گے، کامیابی کے راستے ہوں گے، ان کی وجہ سے ہی میں آگے طے کر پاؤں گی اور اپنے مستقبل کو سنوار سکوں گی، اور دوسروں کو بھی اس کا فائدہ دے سکوں گی۔ استاد کی میری نظر میں بہت اہمیت ہے۔ استاد کے تعلق سے مختصر انداز میں طالبان نے بڑی پیاری بات کی ہے۔ ماں باپ جنم دیتے ہیں، استاد زندگی دیتا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ جس خوش نصیب کو اچھے استاد ملتے ہیں وہ واقع بہت ہی کامیابی اور کامرانی کا مسافر بن جاتا ہے۔ تو ہم مزید بات کریں گے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سی خاص طور پہ لڑکے تو نافرمان اکثر ہوتے ہی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ پرسنٹیج میں اگر دیکھا گا تو 90% لڑکے جو ہے سو ارے بیٹا ذرا یہ لے کیا، نہ ممی بعد میں کام ہے، یہ تو لڑکوں کی عام بات ہے چلتا۔ لیکن لڑکیاں بھی آج کل ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں، تو ایسے لڑکیوں کے بارے میں آپ کا کیا میسیج ہے؟ آج کل کی لڑکیاں ماں باپ کی نافرمانی کر رہی ہے، کیونکہ آج کل ہر انسان نفسا نفسی کا شکار ہے۔ کیا ہے نافرمانی کیسی ہوتی ہے کہ آپ کسی کام میں مصروف ہے، یا کوئی نیٹ پہ یا موبائل فون پہ گیم کھیل رہی ہیں، ممی آپ کی آواز دے رہی ہیں بیٹا یہ کام کر دو، آپ یہ بول رہے ہیں کہ ممی ٹھہریے نا میں کرتی ہوں، یہ بھی ماں باپ کی نافرمانی میں شامل ہے۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر میں نماز میں ہوتا اور میری ماں زندہ ہوتی اور مجھے آواز دیتی بیٹا محمد، اللہ کی قسم میں نماز توڑ دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے آقا ہیں، جن کے طفیل میں ہم مسلمان ہیں، جن کی ہم اتباع کرتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ میرے ماں اور میرے باپ اگر زندہ ہوتے اور میری ماں مجھے آواز دیتی بیٹے محمد آؤ، اور میں نماز میں ہوتا تو قسم اللہ کی میں نماز توڑ دیتا۔ اور ہمارے بچے یہ ہے ممی میں ابھی آ رہی ہوں، ممی آتی نا میں۔ تو ایسے لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں ایسے لڑکیوں کے لیے پیغام دینا چاہتی ہوں، کیونکہ ان کی یہ بدسلوکی نافرمانی کی وجہ سے ان کی دنیا اور آخرت دونوں چیزیں خراب ہو جائیں گی۔ کیونکہ دنیا میں تو آخرت میں اللہ تعالیٰ تو پوچھیں گے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے جب میں نماز میں ہوں، جب میرے والدین ہوتے تو مجھے بلاتے تو میں نماز توڑتی، تو اتنی بڑی بات کہا ہے انہوں نے۔ تو یہ بات بالکل صحیح ہے۔ اگر ہم اس پر عمل نہ کریں گے، اگر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سنتوں پر، بتائے ہوئے طریقوں پر عمل نہ کریں گے تو ہماری دنیا تو آخرت تو بیکار ہوں گی۔ جب دنیا بیکار اور آخرت بیکار تو ہم انسان نہیں کہلائیں گے، بیکار رہیں گے ہم۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین، میں اس طالبہ کے تعلق سے
मज़ीद कुछ नहीं कहूँगा और ना ही कोई सवाल करूँगा, बल्कि ये दुआ दूँगा कि अल्लाह इसकी सलाहियतों में मज़ीद इजाफ़ा करे, उसको दुनिया और जहाँ की तमाम खुशियों से सरफराज फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। मोहतरम नाज़रीन, ये मेरे बाजू जो बैठी हुई तालिबा है, अभी थोड़ी देर पहले इस तालिबा ने गुफ्तगू की थी, तो उसकी गुफ्तगू के दौरान मैंने महसूस किया कि लड़की का ज़हन तहरीकी है। ऐसे लड़कियां मैं समझता हूँ कि असासा होती हैं और इस असासे का हमें एहतराम करना चाहिए। तो मैं इस तालिबा से सबसे पहले यही सवाल करूँगा कि बाहैसियत मोमिना तहरीकी जो मामलात होते हैं, यानी कि यहाँ पर अखलाक़ी बेरारवी, बदकारी का माहौल बना हुआ है और बाहिसियत मुसलमान हम पर ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि इस माशरे की तथहीर के लिए हम आगे बढ़ें और माशरे को जो सो पाकीज़ा बनाने के लिए हम इस्लाही तहरीक चलाएं। तो ये तहरीक की अगर ज़िम्मेदारी हम आपके शानों पे डाल देंगे तो आप इस ज़िम्मेदारी को किस अंदाज़ में पूरा करेंगे, मेरे को थोड़ी वज़ाहत कीजिए। मेरा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि आपने कहा अगर ज़िम्मेदारी मेरे उस पर डाल दे तो मैं कैसा पूरा करूँगी। पहले तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही नाजिल हुई तो उन्होंने अपने अखलाक के ज़रिए दूसरों तक दीन पहुँचाया। तो मैं भी ये समझती हूँ कि पहले मैं अपने अखलाक को अच्छे तरीक़े से पूरा करूँगी और जो मेरे अखलाक है दूसरे फिर तो देखकर हमारे अखलाक के ज़रिए हम पर मुसलमान होंगे। तो मैं समझती हूँ कि हमारे जो मेरा अखलाक है वो सब कुछ है। हम अखलाक की वजह से हम दूसरों को अपनी तरफ राग़िब कर सकते, दूसरों को मोमिन बना सकते। क्योंकि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे कि हम तमाम का ये वाक़या मालूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोज़ कचरा एक ज़ईफ़ औरत डालती थी। एक दिन कचरा नहीं पड़ा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैरत में आ गए, तो फ़ौरन उन्होंने वो बुढ़िया का जो घर का है वो रास्ता पकड़ा। तो हमें मालूम होता है कि हमारे जो नबी है, जो हमारे आखिरी नबी है, वो कितने बुलंद अखलाक के फ़ायज़ है। तो मैं समझती हूँ कि हमें भी उनकी उम्मत होने के नाते हमें भी अपने अखलाक को सही करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो अखलाक है उसी की वजह से तो आज जो काफिर है वो हमारे दीन में आएंगे। और पहले तो मैं खुद अमल करूँगी और दूसरों को बाद में नसीहत करूँगी अमल करने की। नाज़रीन, कहकशा की बात से ये बात खुलकर सामने आ रही है कि तहरीक से वाबस्ता होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तहरीक की ज़िम्मेदारियों को पूरा करना बहुत बड़ी बात है। और उसके लिए लाजिम है कि तहरीक में जो दाई है वो अखलाक वो किरदार का नमूना बन जाए। सबसे पहले अपनी तरबियत करे, अपनी इस्लाह करे और फिर माशरती तथहीर के लिए बाहर निकलें। तो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक वाक़े का हवाला दिया। उन्होंने बताया कि एक ज़ईफ़ खातून थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस राह से गुज़रते थे उसका घर वहाँ पड़ता था और वो रोज़ाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कचरा फेंका करती थी। तो मामला ऐसा होगा कि एक बार कचरा नहीं गिरा, फिर दूसरे दिन भी वही मामला हुआ, तीसरे दिन भी कचरा नहीं गिरने पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशवीश का शिकार हुए। पूछे कि भाई ये ज़ईफ़ खातून जो मुझ पर कचरा फेंका करती थी, अब उसकी जो रहने की जो रूटीन थी उसकी वो ख़त्म हो गई, आखिर वो औरत गई कहाँ? तो लोगों ने बताया कि उसकी तबीयत ख़राब है, वो बिस्तर पर पड़ी हुई है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरी उसके मकान पहुँचे और उसकी इयादत की। तो वो खातून इतनी मुतासिर हुई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि उसने फ़ौरी कलमे तैयबा को कबूल किया, कलमे तैयबा पढ़ा और दायरे इस्लाम में दाखिल हो गई और हुजूर की ग़ुलाम बन गई। तो तालिबा का जो मसला जो बोलना था कि हमको पहले अपने किरदार को, अपने अखलाक को संवारना है और उसके बाद फिर दूसरों को तलक़ीन करना है। और एक भी वाक़या मुझे याद आ रहा है कि एक खातून अपने बच्चे को लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और उसने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा लड़का मीठा बहुत खाता है, गुड़ बहुत खाता है, आप उसे ताकीद फरमा दीजिए। तो आपने कहा कि 3 दिन बाद आओ। खातून अपने बच्चे को लेकर गई और 3 दिन के बाद फिर वापस आई और फिर वही सवाल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया। तो जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि बेटे
آپ کی ماں گڑ پسند نہیں کرتی اور آپ بھی نہیں کھانا چاہیے کہ آپ کے دانت خراب ہو جاتے. جس انداز میں لڑکے کو تاکید کی جانی چاہیے تھی آپ نے تاکید فرما دی. تو خاتون جب بچے کو لے کر گئی تو صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ اسی دن آپ تربیت فرما دیتے تاکید فرما دیتے تو معاملہ ختم ہو جاتا تھا, پھر 3 دن تک آپ نے انتظار کیوں کیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت گڑ کھایا ہوا تھا اور میں جو عمل کرا ہوں اس کو نہیں کرنے کے لیے دوسرے کو کیسے تلقین کروں. تو لہٰذا میں 3 دن کے بعد بلایا, کیونکہ جو چیز میں کھاتا ہوں 3 دن تک اس کا اثر میرے معدے میں رہتا ہے اور 3 دن کے بعد وہ اثر زائل ہو جاتا ہے. جب وہ اثر زائل ہو گیا تو میں نے بلا کر اس کو تاکید کی, میں 3 دن سے گڑ نہیں کھایا ہوا ہوں. تو ناظرین معاملہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اس بات کی تلقین کرتے ہیں جس پہ ہم خود عمل نہیں کرتے, لہذا ہماری بات میں اثر ختم ہو گیا. آج ہماری بات پہ غور کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس عمل کا فقدان ہے, تلقین تو ہم ضرور کرتے ہیں. تو یہ خامی ہے ہماری, یہی بات ہماری طالبہ کہکشاں جا کر رہی تھی. چلیے کہکشاں اور کچھ بولنا چاہیں گے, آپ کچھ پیغام دینا چاہیں گی اپنی ہم عمر ساتھیوں کے لیے؟ جی, میں اپنے جو ہم عمر ساتھی ہیں ان لوگوں کو تمام کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ جو ہماری قوم جو پیچھے ہے صرف ہم لوگوں کی وجہ سے ہے, کیونکہ ہم تو پہلے تو قرآن صحیح نہیں پڑھ رہے اور اگر پڑھتے ہیں تو صرف تلاوت کر لیتے, ترجمہ نہیں پڑھتے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اس کا ترجمہ پڑھنا چاہیے اور ساتھ میں تفسیر بھی جاننا چاہیے, تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پہ کیا پیغام عائد کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید اتاری ہے اس میں دینوی اور دنیاوی 2 بھی باتیں ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دین میں نہ رہو بلکہ دین اور دنیا میں دونوں میں بھی رہو, تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں قرآن پڑھنے سے بہت فائدے ہیں. تو پہلے تو میں آپ تمام کو دعوت دیتی ہوں کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کریے اور ترجمے کو پڑھیے اور ترجمے کو پڑھ کر اس پر خود عمل کیجیے, پھر دوسروں کو پہنچائیے. اور جو ہماری قوم جو آج پیچھے ہے وہ تعلیمی میدان میں پیچھے رہنے کی وجہ سے, تو میں سمجھتی ہوں کہ ہر جو طالب علم ہے اس کو تعلیم کے میدان میں آگے آنا چاہیے اور جو اپنا جس کے اندر صلاحیتیں ہیں اس کو ابھارنا چاہیے. وہ اپنی صلاحیتوں کو ابھارے تو تبھی تو ہماری جو مسلمان کی قوم ہے وہ آگے بڑھے گی. جیسا کہ ایک مثال کے طور پر ایک لڑکا ہے سیاست میں بہت ماہر ہے, تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے جو دماغ جو اپنے صلاحیتیں ہیں اس کو ابھارے, اور جو ہماری آگے کی نسل ہے اس میں پروان چڑھانا چاہیے. اور ہمارے جو دین ہے وہ دین جو ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مذہب ہے, جو ہم لوگوں کا مذہب ہے دین, ان تمام تک پہنچانا چاہیے. یہ تو ہماری ذمہ داری ہے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو دین مذہب ہے اس کو تمام دوسروں تک پہنچانا چاہیے, خود عمل کرنا چاہیے, پھر بعد میں دوسروں کو پہنچانا چاہیے. اس کے بعد ہم جیسے کہ دین تو پھیلے گا لیکن اس کو کچھ سال لگیں گے, وہ ہمارے پہ ہے عمل کرنے کے اس پہ ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ جیسا ہم عمل کے میدان میں آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالی ہمارے دین میں بھی ترقی ہوں گی. میں آپ تمام کو یہی باتیں کہنا چاہتی تھی. ماشاءاللہ, جزاک اللہ. 2-4 امیدوں کے دیے اب بھی ہے روشن, ماضی کی حویلی ابھی ویران نہیں ہے. محترم ناظرین, ان طالبات سے گفتگو کرنے کے بعد کچھ جذباتی کیفیت ہو رہی ہے. مجھے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ آج ہمارے پاس اب بھی کوئی کمی نہیں ہے اور ہمارے پاس ایک زرخیز نسل ہے. شرط ہے کہ مٹی کو ذرا نم کیا جائے اور اس پہ بہترین فصل کاشت کی جا سکتی ہے. ان طالبات سے گفتگو کرنے کے بعد میرا ذہن اس سمت کام کر رہا ہے کہ والدین اور اساتذہ اگر فرض شناسی کے ساتھ اپنی تربیت کے فرض کو ادا کرے تو ہم ایسی نسل کو تیار کر سکتے ہیں. میں مبارکباد دیتا ہوں اس طالبہ کو, اس طالبہ کے والدین کو اور جو سے اس کے اساتذہ کو, اور ساتھ ہی دیگر طالبات نے بھی میرے سے گفتگو کی ہے. میں ان تمام کو مبارکباد دیتا ہوں, ان کے والدین کو مبارکباد دیتا ہوں, ان کے اساتذہ کو مبارکباد دیتا ہوں. کہکشاں نے جو تربیتی نقطہ نظر سے بات کی ہے اس کا حوالہ ہمیں مختلف آیتوں سے ملتا ہے, جیسے کہ سورہ عصر میں یہ کہا گیا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مومن کی عکاسی کر دی گئی کہ مومن کو کس انداز میں ہونا چاہیے. طالبان نے کہا کہ قرآن پڑھنا لازم ہے لیکن
محض قرآن کی تلاوت کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ قرآن کے اندر جو لکھے ہوئے احکامات ہیں جس میں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی مضمر ہے، تو اس کو جاننا بھی بہت لازمی ہے، لہٰذا ترجمانی پڑھی جائے۔ بلکہ بہتر یہ ہے کہ ترجمانی کو ہم سمجھنے سے قاصر ہو سکتے ہیں، اس کی تفسیر بھی پڑھ لی جائے، یہ ہمارے لیے بہت لازم ہے، اور یہ تعلیمات کو ہم پر عمل آور کر لینا ہمارے لیے انتہائی لازمی ہے، ورنہ ہلاکت میں ہماری کوئی کسر باقی نہیں رہے گی، یہ طالبہ کا کہنا تھا۔ اور دوسری چیز، اس طالبہ نے کہا کہ ہم کو ایک تعمیری طرز عمل کو اختیار کرنا ہے، جیسا کہ جو سو آیت مبارک میں آیا کہ اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ تم ایک ایسی امت بنا کر برپا کیے گئے ہو جو نیکیوں کا حکم دیتی ہے، برائیوں سے روکتی ہے اور ایمان پر قائم رہتی ہے۔ تو ایمان کا جز لازم ہے۔ ایمان جیسا کہ سورہ اصل میں کہا گیا کہ ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، پھر عمل کی تلقین کرتے ہیں۔ تو لازم ہے کہ پہلے ایمان لایا جائے، پھر عمل صالح کیا جائے، پھر تلقین کی ذمہ داری کو ادا کیا جائے، اور اگر مشکلات آتی ہیں تو صبر کیا جائے۔ تو میں ان تمام طالبات کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کے ساتھ ہمارا بہت ہی اچھا بہترین وقت گزرا ہے، اور آپ لوگوں کے لیے دعا گو ہوں تمام کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی صلاحیتوں میں اضافہ کرے، آپ لوگوں کو بہترین اور خوشگوار زندگی سے سرفراز فرمائے، آپ کے والدین کے لیے آپ کو ٹھنڈک بنائے، اور اساتذہ کے لیے فخر کے باعث بنے آپ لوگ۔